بانی ایم کیو ایم ہے کیا ان کے لیے بھی معافی کا مطالبہ کریں؟ میں سب کے لیے کر رہا ہوں، بانی ایم کیو ایم ہے کیا ان کے لیے بھی معافی کا سب کے لیے کر میں سب کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہر جگہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب کی جو آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو معافی کا طلبگار ہے، معاشی دہشت گردی جو ہے اس کو بھی تو روکنا ہوگا۔ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ کے اربوں خربوں ڈالر اسمگل ہو جائیں، پاکستان کے عوام بیٹھ کے دیکھتے رہیں۔ تو یہ ساری جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا، پاکستان کے آئین کے ساتھ کوئی کوتاہیاں وہ معذرت خواہ ہے تو سب کو معافی دے کر ایک پلیٹ فارم پہ لانا۔ پاکستان کے اندر اگر متحد نہیں ہوئی ساری کمیونٹی، سارے عوام، تو یہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو کیسے روکا جائے گا؟ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو مسیحا بنا کے لانے کے لیے یہ جگہیں خالی کر یو سی کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، انہیں میں نے ایم پی بنایا۔ آج اشر دیکھیں نا کیا ہے پاکستان کو، اگر اس سے کوئی کوتاہی معافی کا طلبگار ہے تو فی الفور معاف کیا جائے، وہ معافی کا طلبگار ہے تو فی الفور معاف کیا جائے۔ بتائیں کہ بابر غوری صاحب واپس آ گئے، ان کے وکیل بھی موجود ہیں، کیا ایکٹیویٹی ان کی ایم کیو ایم پاکستان کا ہی حصہ ہے یا کسی اور پارٹی میں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر ایم کیو ایم پاکستان میں تو سب کے دروازے کھلے ہیں۔ خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے افہام و تفہیم کی، متحد ہونے کی، اور میں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو آئین پاکستان کے ساتھ تسلیم کرتا ہے آئین پاکستان کو، اگر اس سے کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اور وہ معافی کا طلبگار ہے تو فی الفور معاف کیا جائے۔ یہاں سیاسی اور سماجی آزادی ہونی چاہیے تاکہ ملک کو ایک صحیح سمت میں لایا جا سکے۔ فائر فائٹنگ نہیں ہو سکتی کہ آج یہاں واقعہ ہو گیا تو کل وہاں واقعہ ہو گیا، پھر معاشی دہشت گردی جو ہے اس کو بھی تو روکنا ہوگا۔ یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ کے اربوں خربوں ڈالر اسمگل ہو جائیں اور پاکستان کے عوام بیٹھ کے دیکھتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے افہام و تفہیم کی بہت ضرورت ہے۔ اب یہ لڑائی جھگڑے ختم ہونے چاہیے، کوتاہیاں خامیاں اگر کسی سے ہو گئی ہیں اور وہ معافی کا طلبگار ہے تو اس کو اسٹریم لائن میں لانا چاہیے۔ معافی کا طلبگار سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سے مراد آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی جو آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور جو معافی کا طلبگار ہے اسے معاف کرنا چاہیے۔ قاتل اور وہ جو دہشت گرد ہیں انہیں بھی معاف کر دیا۔ جو قاتل ہیں ان کے لیے عدالتیں ہیں، عدالتوں سے ہو۔ ہم کون سے مقدمہ، ہم کون سے بڑے بڑے قاتل تھے جو آج 7 سال سے ہم یہ مقدمہ جھیلتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا 6 برس قبل پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو مسیحا بنا کے لانے کے لیے یہ جگہیں خالی کرا کر جو یو سی کا الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، انہیں میں نے ایم پی بنایا۔ آج اشر دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے۔ روب بھائی، کیا آپ جو بانی ایم کیو ایم ہے کیا ان کے لیے بھی معافی کا مطالبہ کریں؟ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، جو معافی، میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہر جگہ میں، بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے، کے پی کے میں بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، اور جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہے اور معافی کا طلبگار ہے اسے معاف کرنا چاہیے تاکہ ہم آگے تو بڑھیں، ورنہ انہی دائروں میں ہم گھومتے رہیں گے۔ ایسے کب تک چلے گا؟ چلی جا رہی ہیں، ان کے بنیادی حقوق ان کے پاس نہیں ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں یہ بلدیاتی الیکشن یہ سب سے بڑا ڈسکرمنیشن ہے لسانی بنیاد کے اوپر کہ ڈی لمیٹیشن اس طرح کی گئی۔ سینسس میں 1.5 کروڑ لوگوں کو غائب کر دیا۔ یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے یار؟ جو یہاں پہ ہوا ایک ظلم ہے جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ روب بھائی، آخری سوال، یہ رضا ہارون کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور بابر غوری کا پھر آپ بتا دیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بیان تو دینا ہوگا بابر غوری کو اور رضا ہارون کو، اور یہاں تو سب کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں نا، سب کے راستے کھلے ہیں۔ آئے حسن صابر جو ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ جینیس تھے، ٹیلنٹ تھا، رابطہ کمیٹی میں پورے پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے رکن بنائے گئے ہیں، تو یہ کام تو ہم نے کرنا ہے۔ روبی، ایک آخری سوال کی ہے کہ بانی ایم کیو ایم سے متعلق بھی کہ ان کے لیے بھی معافی کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں موجودہ میں سید مصطفیٰ کمال اور انیس خان صاحب تو بالکل ہی ہارڈ لائنر ہے اس سلسلے میں کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے معافی کے دروازے ہونے چاہیے، تو یہ پارٹی پالیسی ہے یا انفرادی آپ کو؟ یہ پورے پاکستان کے لیے ایک پالیسی میں نے بیان کی ہے، اس کے اندر جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سخت صورتحال ہے اس سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ تمام لسانی اکائیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ان کے گریونسز کو دور کیا جائے، ان کی زبان بندی کو ختم کیا جائے۔ کراچی میں اور حیدرآباد کی تو زبان بندی اس کی مثال بلدیاتی الیکشن ہے نا، ہم کو تو ووٹ ڈالنے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ مردم شماری میں 1.5 کروڑ لوگوں کو غائب کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی سے معاہدہ کیا انہوں نے نہیں کیا۔ موجودہ حکومت کس طریقے سے اس طریقے سے نہیں چل رہا ہے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں
جو آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور معافی کا خواستگار ہے اس کو معاف کرنا چاہیے. آپ کو آپ نے دعوت دی آپ کو دیے ماشاءاللہ اتنا بڑا نام ہے اور ان کے تو بڑی سروسز ہے اس پاکستان کے لیے. میں چاہتا ہوں ان کے میں آ کے شامل ہو کے یہ پورے پاکستان کے اندر اپنے اس ٹیلنٹ کو اپنی اس ذہانت کو استعمال کریں. ہو گیا نا پوری زندگی انہوں نے مقدمات لڑتے رہے, اب آ کے پاکستان کے غریب عوام کا مقدمہ لڑے, پورے پاکستان کے لیے کام کریں. خواجہ صاحب نے کیا کہا ہے اس کے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک آدھ دن میں 2 دن میں سوچ کے جواب دوں گا, اور میں نے یہ کہا کہ اب سوچنے کا تو وقت گزر ہی گیا, اور اب سوچنے کا وقت گزر گیا ہے. اس وقت پاکستان کے لیے جو بھی محب وطن ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اپنی سروسز دینا چاہیے, نفع نقصان کو بالا تار رکھ. پہلے تو میری یہ اپیل ہے, میری درخواست ہے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار سے کہ دہشت گردی کی جو یہ لہر ہے جو اٹھی ہے, بلکہ اس سے پہلے ہی کرنا چاہیے تھا کہ جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان کے آئین کے ساتھ کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اور اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہے, تو ان سب کو معافی دے کر ایک پلیٹ فارم پہ لانا پڑے گا. پاکستان کے اندر اگر متحد نہیں ہوئی ساری کمیونٹیز, سارے عوام, تو یہ اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو کیسے روکا جائے گا. معاشی طور پہ جو دہشت گردی کی گئی ہے گزشتہ 15-20 برس کے دوران, اور خاص طور 5 سال پہلے, اس کے ذمہ دار کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوئی ہوئی ہیں. کراچی کے بلدیاتی الیکشن اس کو عوام نے مسترد کیا ہے, اور اس طرح کوئی الیکشن کرائے جاتے ہیں, لہذا اس کو فی الفور معطل کر کے دوبارہ کراچی اور حیدرآباد کی کروڑوں لوگوں کی آپ نے زبان بندی کر دی ہے, کروڑوں لوگوں کو آپ نے سیاسی طور پر ان کو پابند سلاسل کر دیا ہے انڈائریکٹ وے میں. یہ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی؟ یہ ظلم ہے, سراسر ظلم ہے. اس کو جتنی جلدی ایڈریس کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. سیاسی بندش اور سماجی بندش یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. روزگار کے تمام مواقع ان دونوں شہروں سے اٹھا لیے گئے, یہ نوجوان کیا کریں گے؟ لہٰذا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ کراچی کے اور حیدرآباد کے یہ بلدیاتی انتخابات معطل کریں. 3 مہینے کے اندر اندر حلقہ بندی کر کے دوبارہ الیکشن کرائے جائے. رو بھائی, ابھی آپ نے یہ دہشت گردی کی مذمت کی, کیا صورتحال بنتی ہے؟ اس کیس میں تو میں خود آیا ہوں, مجھے لایا نہیں گیا ہے. اس کیس میں خود آیا ہوں, میں نے بیل کرا کر پیش ہوا ہوں, اور تقریباً ساری پیشیاں میں دیکھتا رہا. اس میں میرے اوپر یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اس کے اندر تو میں خود آیا, لیکن یہ بھی شان ہے کہ جو ملزم تھے وہ گواہ ہو گئے, جو ملزمان تھے وہ گواہ ہو گئے, اور جو گواہ بننے کے لیے آیا تھا وہ ملزم ہے. تو بہرحال ہم اس کیس کو, یہ 267 افراد کا جو یہ زندہ جلا دینے والا شہدا ہے, اس کیس کو جس نے رتی برابر بھی خراب کیا, اس کو رتی برابر بھی اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی, اس کا ٹھکانہ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو جہنم ہے ہی ہے. اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی کے لیے بھی رعایت نہیں ہوتی, لیکن اس کے اوپر تو بڑی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مقدمہ جس طرح چل رہا ہے, جس طرح چلایا جا رہا ہے, یہ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے.